میدان کربلا کو دیکھیے. دیکھیں کربلا کے میدان میں مقابلہ فوج کا فوج کے ساتھ نہیں تھا. میرے خیال تھوڑا تھوڑا سن دے پے ہو. فوج کا فوج کے ساتھ مقابلہ میدان کربلا میں نہیں تھا. دیکھیں نا 22,000 ایک طرف اور دوسری طرف صرف 72. کوئی تک سمجھ میں آتی ہے؟ تے 72 بھی ہو کہ جن دے وچ 80 سال دا بزرگ بھی ہے تے 6 مہینے دا بال بھی ہے. 72 ایسے اور دوسری طرف 22,000. اور وہ جو 22,000 کا سپہ سالار تھا عمر ابن سعد، اس نے پیچھے کوفہ کے گورنر کو خط لکھا، پیغام بھیجا. اس نے کہا مجھے 20,000 سپاہی اور بھیجو. تو کوفہ کے گورنر نے کہا کہ تیری مت ماری گئی ہے، 22,000 تیرے پاس پہلے سے موجود ہیں اور تجھ سے یہ 72 نہیں سنبھالے جا رہے. جو جواب اس نے پھر واپس دیا وہ ہر مومن کے سینے پر نشان حیدر سے کم نہیں ہے. اس نے کہا یہ نہ دیکھو یہ تعداد میں 70 ہیں کہ 72 ہیں کہ کتنے ہیں، یہ دیکھو ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے. ان میں سے ایک ایک فرد 1,000 کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ 72 نہیں ہیں، 72,000 ہیں. مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ہیں. تو اس سرکار دی تربیت دا اثر آ اج ہر والد آپ دے دیاں پتراں سے دعا کردا یا اللہ میری اولاد نو رزق وچ برکت ہوے، مال وچ برکت ہوے. بندے سمجھتے ہیں صرف پیسہ رزق ہے، اوے عقل بھی رزق ہے. جی ہڈیاں گوڑیاں چل دیاں ہون تو یہ بھی رزق ہے. اللہ نے بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہو تو یہ بھی رزق ہے. بیوی بچے ہوں، پیار کرنے والے بندے ہوں تو یہ بھی رزق ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کشادہ مکان، تیز سواری اور محبت کرنے والی بیوی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اے اہل ایمان زور سے کہو سبحان اللہ. تو سرکار دیکھیں نا ہر شخص اب دعا کرتا ہے. کتنا فرق ہے ہمارے طرز عمل میں اور نبی کریم علیہ السلام کے انداز میں. آج ہم سارے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے اولاد کو رزق میں برکت دینا، مال وچ برکت ہو، پیسے میں برکت ہو. لیکن سرکار یہ دعا نہیں کرتے تھے. حضور کی کیا دعا تھی؟ سرکار دعا کرتے تھے مولا میری اولاد کو ایک وقت کا کھانا دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا. حدیث پاک سرکار کی دعا ہے. مولا میں اپنے بچوں کے لیے مال میں کثرت نہیں مانگتا، ایمان میں استقامت مانگتا ہوں. اب ذرا مجھے بول کر بتائیں جو بول سکتے ہوں، وہ استقامت اور ڈٹ جانا اور ثابت قدمی دین کے لیے ہمیں میدان کربلا میں آل محمد کی نظر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضور کے خاندان کا. تو میدان کربلا میں دیکھیں مقابلہ وہ ہتھیاروں کا ہتھیاروں کے ساتھ یا تلواروں کا تلواروں کے ساتھ یا نیزوں کا نیزوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ میدان کربلا میں مقابلہ تھا ظلم کا صبر کے ساتھ. ایک طرف جبر کی انتہا، دوسری طرف صبر کی انتہا. یہ جبر جب صبر سے ٹکرایا، ظلم جب صبر سے ٹکرایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ظلم ڈھول بجانے کے باوجود ہار گیا اور صبر کٹ جانے کے باوجود جیت گیا. یہ قافلہ سادات جب پہنچا تھا نا شام میں، دمشق میں، دربار یزید میں، تو چونکہ انہوں نے اعلان کروائے ہوئے ہیں بھئی مسلمانوں دے خلاف کچھ باغیان، تو ایسے یعنی تیز بہدف انفارمیشن کا دور تو تھا نہیں بھئی جلدی جلدی ہر کسی کو سچی سیدھی خبر مل جاوے. تو انہوں نے حکومتی سطح پر یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ مسلمان حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، مٹھی پر باغی تھے، تو انہوں نے آواز اٹھائی تو مسلمان حکومت نے انہیں ختم کر دیا. تو سارے شام دے وچ بندے تے بیویاں این گھراں دی چھتاں تے کھلوتے ویکھن آئے. اطلاع ہو گئی بھی قافلہ آمدہ پہ باغی مارے گئے تے بیویاں انہاں دیاں قید ہو گئی ہیں. تو شام کے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے کہ کون سے باغی ہیں. تو یزیدی ہرکاروں نے ایسے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ڈھول بجائے، نکارے بجائے، گویا یزید نے اپنی فتح کا اور جشن کا اعلان کیا. جب یہ قافلہ پہنچا
دربار یزید میں تو علی کی بڑی شہزادی سیدہ زینب، اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ذرا اس میری بات پر غور فرمائیے گا. پیر صاحب یہ سنیں ذرا، یہ بات آپ نے بھی نہیں سنی. اس کائنات میں امام حسن کی نسل بھی ہے. سنیں ذرا، امام حسن کی نسل، میرے خیال کو تنوں چار بندے ہوں ہاں کرنی چاہیے کو تھوڑی جی. امام حسن کی نسل آج بھی موجود ہے. یہ جن کا مہینہ ہے یہ حسنی سیدی ہے نا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو گیلانی سادات جتنے بھی ہیں وہ حسنی سادات ہیں. امام حسن کی نسل بھی موجود ہے، امام حسین کی نسل بھی موجود ہے، امام زین العابدین کی نسل بھی موجود ہے، بنو ہاشم کی مختلف شخصیات کی نسلیں بھی موجود ہیں. تو بی بی زینب دے تا صرف ہوئے 2 لالن جڑے اس حسین تے قربان چکیتے ہیں. سیدہ نے اپنی نسل حسین پر قربان کی ہے، صرف 2 بیٹے قربان نہیں کیے. تو نسل زینبیہ آج کائنات میں نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے بھائی حسین کے لیے اور ان کے مشن کے لیے اپنی نسل کو ہی قربان کر دیا. سیدہ زینب ہر حوالے نال مرد نو ایک درجہ فوقیت ہے، لیکن جڑی حسین نال پوری پوری تل جاوے انہوں سیدہ زینب آندے ہیں. بہرحال جب یہ قافلہ پہنچا سادات کا دربار یزید میں تو اس نے ایسے ڈھول کی آواز کی طرف اشارہ کر کے سیدہ زینب سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سنیں تخت بیٹھا، میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے. یزید آندہ ہے، ڈھول بج رہے ہیں، میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے. تو اس وقت بی بی چپ کر گئیں. تھوڑی دیر کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے میناروں سے اذان عصر کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. تو سیدہ زینب بیبیوں کے اجتماع سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور یزید سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، یہ سن میرے بھائی حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. تیرے ڈھول خاموش ہونے والے ہیں، میرے حسین کی فتح کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا. تو ظلم میرے قابل عزت بھائیوں جب صبر سے ٹکرایا، ظلم کا اور صبر کا ٹکراؤ ہوا تو ظلم ڈھول بجا کر ہار گیا اور صبر کٹ جانے کے باوجود جیت گئے. تو یاد رکھیں صبر وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو، چونکہ ویکھو نا جتھے آپ بیٹھے ہیں جن دنیا آندے اتھے آپ بابا راندے نہیں ہیں، اتھوں ٹپ دے پے ہیں. رانا تا اگیں یہ تو پد آپ کرتے پے. کسی دا پد 40 سال دا ہے، کسی دا 30 دا ہے، کسی دا 50 دا ہے، کسی دا 60 دا ہے، کسی دا 17 دا ہے. تو یہاں سے تو ہم گزر رہے ہیں. اس لیے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں دنیا اتنی کماؤ جتنا یہاں رہنا ہے، تے آخرت اتنی کماؤ جتنا اتھے رانا نے. تو صبر کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو جلدی سے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ختم شریف پڑھتے ہیں. موڈ ہے میں سنا دیں آخری حدیث پاک اسی صبر پر تاکہ مضمون ہمارا مکمل ہو جائے. سرکار کے، اور یہ ذرا سمجھنے والی بھی ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میدان احد میں حضور کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے. خلافت دی بیعت تسارے کر دیں، ایمان دی بیعت تسارے کر دیں. عاصم بن ثابت نے حضور کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے. موت کی بیعت کا کیا معنی ہوا؟ یعنی انہاں میدان احد دے وچ، احد دے میدان دے وچ سرکار نے وعدہ کر لیا حضور یا مار کے آؤں گا یا مر کے آؤں گا، یا کاٹ کے آؤں گا یا کٹ کے آؤں گا. موت کی بیعت کر لی سرکار کے ہاتھ پر. حضور نے بھی بیعت لے لی، جاؤ. میدان احد میں جب عاصم بن ثابت اترے نا لڑائی کے لیے، تو مکہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا سلافہ بن سعد. گل سمجھ دے ہوئے نال نال. سلافہ بن سعد یہ سردار مکہ. اس کے 2 جوان بیٹے
کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف میدان احد میں آئے، اور حضرت عاصم بن ثابت نے اس سردار مکہ سلافہ کے دونوں بیٹوں کو کاٹ کے زمین پہ پھینک دیا، ان کو نا مار کے بسم اللہ کاٹ کے پھینک دیا۔ اب جب دو جوان پترا دیاں لاشاں، ایک دا موڈا کوئی نہیں، ایک دا پیر کوئی نہیں، ایک دا سر کوئی نہیں، نک کوئی نہیں، کاٹ کے آپ نے مار ڈالا۔ جب وہ دو جوان بیٹوں کی لاشیں جب پہنچی نا سلافہ کے پاس مکہ میں، تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ دونوں بچوں کی ایسے لاشوں کے سرانے کھڑے ہو کر نا سلافہ نے، اس نے کہا میرے بچوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ جب جنگ ختم ہو گئی تو لوگوں نے بتایا کہ تیرے بچوں کو عاصم بن ثابت نے مارا ہے، صحابی رسول۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی سلافہ نے، اس نے کہا جب تک میں عاصم کو مار کر اس کا سر قلم کر کے اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب نہ پی لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس سلافہ قسم کھا دی، عاصم کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر جب تک میں اس میں شراب نہ پی لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ اس نے قسم کھائی بچوں کی لاشوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کے۔ 6 مہینے گزرے، مدینہ دے نال ایک وسطی آئی، بنی حزیل ناہا علاقے دا، اس کے کچھ بندے حضور کی خدمت میں آئے کہ سرکار سانو نمازاں تبلیغ تقریر آستے ساڑی مسیح ساڑی وسطی کچھ صحابہ دی ڈیوٹی تے لاؤ۔ میرے خیال سن دیں پہن سارے۔ تو سرکار نے جن صحابہ کی ڈیوٹی لگائی نا دین کی تبلیغ کے لیے اس بستی میں بنی حزیل میں، ان میں حضرت عاصم بن ثابت بھی شامل تھے۔ جاؤ وہاں پر دین کی تبلیغ کرو۔ تو جب عاصم وہاں پر گئے تو بنی حزیل دے بندہ نو پتہ لگا بھی اے تا او بندہ ہے جس تے مکے دے سردار انعام رکھا ہوا ہے۔ تو ان بدبختوں کی نیت میں فطور آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ عاصم بن ثابت کو رسی سے باندھا اور مکہ میں اطلاع دی سلافہ کو کہ تیرا ملزم ساڑھے کو لے آ جا، پیسے دے تے بندہ لے جا۔ اچھا اب سلافہ آ گیا کچھ بدماشوں کے ساتھ، 40-50 کا جتھا تھا، ٹولہ تھا۔ سرکار عاصم سامنے کھڑے ہیں۔ جناب عاصم نے جب دیکھا نا کہ ان کی نیت میں خلل آ گیا اور فطور آ گیا، تو آپ نے سلافہ سے اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جب تک میری سانس چلتی ہے میں زندہ تو تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ استقامت دیکھیں، اب میں زندہ تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ان کے پاس تلوار تھی سرکار عاصم کے پاس، یہ اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار ٹوٹی تو انہوں نے نیزہ نکال لیا، لڑتے رہے، زخمی ہوئے بھی، زخمی کیا بھی، اتنا لڑے کہ ان کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ نیزہ ٹوٹا تو تیر نکال لیے، تیروں سے مارا، چونکہ نشانچی تھے بڑے کمال کے، تیروں سے مارتے رہے۔ ظاہر ہے اپنا وجود بھی زخموں سے چھلنی ہوا، جس لئے تیری مک گئے۔ تو حضرت عاصم بن ثابت نا گھٹنوں کے بل، گوڑاں دے بار ایسے ریت پر بیٹھ گئے، زخم بھی تھے، وجود زخموں سے چھلنی بھی تھا، چور بھی تھا، گھٹنوں کے بل ایسے زمین پر بیٹھے اور چہرہ کر لیا آسمان کی طرف۔ اچھا یاد رکھنا، غلام ہوندہ تا آجی آلائے پر کدے کدے غلام نخرچ بھی آ جاندہ ہے۔ بس وہ عاصم کا نخرہ تھا، آپ نے گھٹنے رکھے زمین پر اور چہرہ کر لیا آسمان کی طرف۔ تے ادھے مخاطب ہوتے عرض کر دیں مولا میں نے ساری زندگی تیرے دین کا پہرہ دیا ہے، میں نے ساری زندگی تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب جس سر کو تیری بارگاہ میں جھکنا نصیب ہوا اور جس دماغ میں تیرے نبی نے تیری محبت اور اپنا پیار اور دین کا شعور بھرا، مولا میں نہیں چاہتا کہ یہ بد نصیب اس کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیے۔ عاصم نے بس نخرے میں آ کر دعا کی کہ مولا جب تک میں زندہ ہوں، طاقت ہے، ان کے ہتھے نہیں آؤں گا، مگر دعا کا کیا انداز ہے
کہنے لگے مولا میں مر بھی جاواں تو میری میت بھی انہاں دے ہتھے نہیں لگنی چاہیے. زندہ ہوں تو میں لڑ رہا ہوں جب تک طاقت ہے, مر بھی جاؤں تو مولا میری میت اور میرا جسم اس کے ہتھے نہ چڑھے, یہ بد نصیب میری کھوپڑی کے پیالے میں شراب نہ پیے. اچھا انہوں نے تیر مارا, تیر آپ کو لگا گردن پہ, آپ زمین پر گرے, شہید ہو گئے, روح پاک پرواز کر گئی. اب بظاہر ان کو لگا کہ ہم فتح یاب ہو گئے. جیسے ہی سرکار عاصم کے جسم کو اٹھانے کے لیے آئے, اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا. خدائی حفاظت کا انتظام دیکھیں, شہد کی مکھیاں آ گئیں اور شہد کی مکھیاں سرکار عاصم کے جسم کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئیں. جب وہ اٹھانے کے لیے قریب آتے تھے شہد کی مکھیاں انہیں ڈنگ مارتی تھیں, وہ پھر ہٹ کے پیچھے بھاگ جاتے تھے. ہن سارے پیچھے ہٹتے دوریڈے ہوتے بہ گئے بھی جب شام ہوگی پتہ نہیں کہاں سے مکھیاں آ گئی ہیں, جب شام ہوگی تو یہ مکھیاں اڑ کے اپنے چھتوں میں چلی جائیں گی, ہم پھر آ کر جناب عاصم کے جسم کو اٹھا کر لے جائیں گے. اچھا شام تک وہ بس آخری جملے, شام تک وہ انتظار کرتے رہے بیٹھے رہے بھئی مکھیاں اڈن تے اساں چاہ جاویے. شام تک انتظار کرتے رہے. جب شام ہوئی تو مکھیاں تو اڑ گئیں اپنے چھتوں میں, مگر اللہ نے جناب عاصم کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا, پتہ نہیں کہاں سے پانی کا ریلا آیا اور جناب عاصم کے جسم کو بہا کر لے گیا. پانی کا ریلا آیا عرب کے خشک علاقے میں, نہ جانے کہاں سے پانی کا ریلا ایک آیا اور جناب عاصم کے مقدس جسم کو بہا کر لے گیا. اب آپ حیران ہوں گے, سرکار عاصم حضور کے وہ صحابی ہیں جن کی قبر شریف کا آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے, مگر یہ صبر کا پہاڑ اور اللہ کا شیر سو اسی زمین میں رہا ہے کسی جگہ پر. اب یہ نہ جانے کہ مقام کون سا ہے, جگہ کون سی ہے, مگر سو اسی زمین میں رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اسبرو و صابرو, خود بھی صبر کرو اور لوگوں کو صبر کرنے کی نصیحت بھی کرو. بلکہ مولا علی شیر خدا کا فرمان اور میری گفتگو تمام, علی پاک فرماتے ہیں صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی. ایک بار آپ سارے مرحوم کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. اس لیے تے بندے آندے میاں جی تو چنگا ہے تو میں بھی چنگا ہوں, چنگیائی ویکھو نا, جی تو چنگا ہے تو میں بھی چنگا, جی تو بیڑا ہے تو میں گنا بیڑا. میں کہا سبحان اللہ, بڑا تیر مار لے آئی, تو چنگا ہے تو میں بھی چنگا, جی تو بیڑا ہے تو میں گنا بیڑا. کمال یہ نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں کمال یہ ہے جو توڑے تو جوڑ. نہیں آپ نے سنا ہی کوئی نہیں. جو توڑے تو جوڑ, جو دور بھاگے تو قریب ہو, جو نفرت کرے تو محبت کر. ایک بندہ بڑا کبڑی تھے سرکار بابا جی فرید پاک کل گیا, پاک پتن شریف مرید تھا آپ کا. حضور دیکھے نا میرا پڑوسی میرے رستے میں کانٹے بچھا دیتا ہے گلی میں, میرے گھر دے گوں کنڈے جا سٹتا ہے, تو ہن میں فیصلہ کیتا ہے حضور میں بھی او دے گھر دے گوں گلی کنڈے سٹ سا. سرکار فرید پاک نے مسکرا کر فرمایا آدھی گلی میں اس نے کانٹے بچھا دیے, باقی آدھی جو بچی تھی اس میں تو نے کانٹے بچھا دیے. فرمایا بیٹا کوئی تو ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو. تو یہ نہیں, کمال یہ ہے چونکہ معاف کرنا سوکھی گل نہیں ہے, یہ زبانی کلامی اور چیزیں ہوتی ہیں, مگر جب دل پر چھریاں چلتی ہیں, جب اپنی مرضی کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا پڑتا ہے, اس لیے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے معاف کرنے کا. تو بندوں سے مخلوق خدا سے محبت کریں. وہ جناب واصف کے ایک جملے پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. سرکار واصف نے کہا تھا اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں, ہر بندہ قیمتی. اللہ ہمارے کلمات کو مرحوم کے حق میں قبول فرمائے, ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم